سان فرانسسکو کی دھند زندہ محسوس ہوتی ہے، بس تیرتی نہیں دیکھتی ہے۔ میں شہر میں صرف 2 دن کے لیے آیا تھا۔ یونین اسکوائر کے قریب ایک کانفرنس تھی۔ میرا اصل ہوٹل اوور بک ہو گیا تھا۔ انہوں نے معذرت کی اور چند بلاکس دور ایک ہوٹل میں بھیج دیا۔ نام تھا دی مونٹ کلیئر ہوٹل۔ میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ ٹیکسی نے مجھے مارکیٹ اسٹریٹ کے قریب ایک تنگ گلی میں اتارا۔ دھند عمارتوں کے درمیان دھوئیں کی طرح بہہ رہی تھی۔ مونٹ کلیئر 2 جدید شیشے کی عمارتوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اینٹوں کی دیواریں، آرٹ ڈیکور طرز، پیتل کا دروازہ، بورڈ ہلکا سا ٹمٹما رہا تھا۔ اندر لابی گرم تھی، مدھم سنہری روشنی، سرخ قالین، کانچ کا فانوس۔ ڈیسک کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، پرانے طرز کے سوٹ میں۔ ایک فرد کی بکنگ، اس نے میرے بولنے سے پہلے کہا۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ اس نے پیتل کی چابی سرکا دی۔ کارڈ نہیں، اصل چابی۔ کمرہ 512۔ آدھی رات کے بعد لفٹ نہیں چلتی، اس نے کہا۔ میں ہلکا سا ہنسا۔ وہ نہیں ہنسا۔ اوپر کا ہال غیر معمولی خاموش تھا۔ دیواروں پر شہر کی سیاہ و سفید تصویریں، گولڈن گیٹ برج نامکمل، مارکیٹ اسٹریٹ بغیر جدید عمارتوں کے، کیبل کار میں 1920 کے لباس والے لوگ۔ کمرہ 512 کھولا۔ اندر پرانا فرنیچر، روٹری فون، ٹی وی نہیں۔ میں نے فون چیک کیا، کوئی سگنل نہیں۔ رات 11:47۔ جیز موسیقی سنائی دی، ٹرمپٹ، پیانو، ہنسی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ہال خالی تھا، لیکن آخر میں ڈبل دروازوں کے نیچے روشنی۔ وہ پہلے وہاں نہیں تھی۔ میں آواز کی طرف بڑھا اور چل پڑا۔ جیسے ہی میں دروازوں کے قریب پہنچا، ہوا گرم ہونے لگی۔ موسیقی واضح تھی، ٹرمپٹ، پیانو، ہنسی۔ دروازے کھولے اور میں ایک عظیم بال روم میں کھڑا تھا۔ سنہری فانوس، 1920 کے لباس والے لوگ، رقص، ہنسی۔ اسٹیج کے اوپر بینڈ، ویلکم ٹو دی مونٹ کلیئر، نیو ایئر ایو 1927۔ 1927۔ میں نے پیچھے دیکھا، دروازے غائب تھے، دیوار سیدھی تھی۔ ایک عورت میرے پاس آئی، سرخ لباس، سیاہ دستانے۔ آپ دیر سے آئے ہیں، اس نے کہا۔ کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ وہ مسکرائی۔ یہاں غلطی نہیں ہوتی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جلد گرم، حقیقی۔ ہم رقص کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کوئی پلک نہیں جھپک رہا تھا، ہر حرکت ایک جیسی، جیسے فلم بار بار چل رہی ہو۔ بینڈ وہی 4 دھنیں دہرا رہا تھا، وہی ہنسی، وہی گلاس گرنا، دوبارہ، پھر دوبارہ۔ میں نے کہا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ بولی، یہ ہمیشہ ہے۔ فانوس ایک لمحے کو بجھے اور میں نے دیکھا کمرہ بوسیدہ، لوگ ہڈیوں جیسے سائے، پھر سب واپس چمکدار۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، نہیں چھوٹا۔ وہ بولی، آپ نے چیک ان کیا ہے اور یہاں کوئی چیک آؤٹ نہیں کرتا۔ روشنی مدھم ہوئی اور بار کے پاس میں نے خود کو دیکھا، 1920 کا سوٹ پہنے، مسکراتے ہوئے، نہ پلک جھپکتے، جیسے میں ہمیشہ سے وہیں تھا۔ اور میں سمجھ گیا، یہ ہوٹل بھوتوں سے بھرا نہیں، یہ لوگوں کو رکھ لیتا ہے۔ مجھے یاد نہیں میں اس کے ہاتھ سے کیسے آزاد ہوا۔ اچانک فانوس بجھ گئے، موسیقی درمیان میں رک گئی، پھر چیخیں، حقیقی، گھبراہٹ والی۔ کمرہ سڑنے لگا، دیواروں کا رنگ اکھڑ گیا، رقص کرنے والے مڑنے لگے، ان کے چہرے بگڑ گئے، آنکھیں خالی، لیکن میری طرف جمی ہوئی۔ سرخ لباس والی عورت کا جبڑا نیچے لٹک گیا، مسکراہٹ غیر فطری۔ تم نہیں جا سکتے، اس نے سرگوشی کی۔ میں دوڑا، دیواریں سانس لے رہی تھی، کمرے کے نمبر بدل رہے تھے، 203، 709، 512۔ میں نے 512 کا دروازہ کھولا، اندر سب نارمل، میرا فون، سگنل مکمل۔ رات 12:02۔ صرف 15 منٹ گزرے تھے۔ روٹری فون بجا، میں نے اٹھایا، وہی آواز، آپ چیک آؤٹ کرنا بھول گئے۔ میں نے کہا، میں جا رہا ہوں۔ وہ بولا، ہم نے کبھی چیک آؤٹ کا وقت نہیں بتایا۔
دروازے پر 3 دستکیں ہوئیں۔ ہاؤس کیپنگ۔ میں کھڑکی کی طرف بھاگا۔ نیچے زمین قریب تھی۔ میں کود گیا، نیچے گرا اور دیکھا کوئی مونٹ کلیئر نہیں تھا، صرف جدید عمارت۔ میں نے آن لائن تلاش کیا، کوئی ریکارڈ نہیں، صرف ایک فورم پوسٹ: اگر موسیقی سنو تو پیچھا مت کرنا۔ میں شہر چھوڑ آیا، لیکن کبھی کبھار جب دھند آتی ہے میں جیز سنتا ہوں اور اس کے اندر اپنی ہنسی، بار بار، ہمیشہ کے لیے۔